کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں ہے عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ہمیں نام کلام پیش کروں گی محمد ارسلان کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بات بتائیں۔ یہ مائک سے ہی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے اشتغال کے طالب علم ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کا معاشرہ جمہوریت کا معاشرہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ معاشرہ جہاں ظلم و جبر عام تھا، وہ معاشرہ جہاں عدل و انصاف کا نام و نشان نہ تھا، وہ معاشرہ جہاں بے حیائی عام تھی، وہ معاشرہ جہاں توحید کا نام و نشان نہ تھا، وہ معاشرہ جہاں شرک عام تھا، وہ معاشرہ جہاں انسانیت خیز مظالم ہوا کرتے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، وہ معاشرہ جہاں شرک عام تھا کہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا رحم فرمایا، اپنی نظر رحمت فرمائی، اپنا فضل فرمایا، اور اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس قوم کے لیے ہدایت کا سبب بنی۔ اسی کو قرآن نے کیا خوب انداز میں بیان کیا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو آیات سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ قوم اس سے قبل کھلی گمراہی میں موجود تھی۔ عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر شعبۂ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ اولاد ہیں تو والدین کی فرمانبرداری کیسے کرنی ہے۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ والدین ہیں تو بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ معلم ہیں تو آپ کے کیا فرائض ہیں۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے اگر آپ حکمران ہیں تو آپ نے رعایا سے کیسے سلوک کرنا ہے۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ عدل کی مسند پر بیٹھے ہوں تو عدل کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ سپہ سالار ہیں تو سپہ سالاری کیسے کرنی ہے۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی کو قرآن نے کیا خوب انداز میں بیان کیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو، توقع رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے بیان کرتا ہو۔ عزیز ساتھیوں، یہ قرآن ہی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کا ٹائٹل دیا۔ یہ قرآن ہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ارشاد فرماتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ قرآن ہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ کہیں قرآن آپ کی تعریف میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
گے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارتے ہیں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارتے ہیں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتے ہیں, تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتے ہیں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو احمد کا نام دیتے ہیں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طٰہٰ کا نام دیتے ہیں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاسین کا نام دیتے ہیں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر معراج کی تصدیق کرتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کی زبان کی صداقت کی تصدیق کرتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف میں آپ کو خاتم النبیین کا لقب دیتے ہیں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو داعی الی اللہ کا لقب دیتے ہیں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور میرے ملائکہ آپ پر رحمت بھیجتے ہیں. مسلمین سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی آپ پر درود بھیجیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہر ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ کر دیا. جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کی تعلیمات ہمیں قرآن کی صورت میں, سیرت کی کتابوں کی صورت میں آج تک قیامت تک محفوظ موجود ملیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالی سیرت بھی ہیں, عالی کردار بھی ہیں, آپ عالی اخلاق بھی ہیں, آپ عالی نسب بھی ہیں, آپ عالی خاندان بھی ہیں. آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن عزر بن نصار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قوال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عادی بن أكرم بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسرب بن يحزن بن يلحن بن إروى بن عادي بن ديشان بن عيسى بن أقناد بن إيهام بن مكسر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن إيوز بن إرام بن إيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن آزر بن ناحور بن سروش بن نعوم بن فارج بن عامر بن الفشار بن سام بن نوح بن لامك بن متشالح بن إدريس بن يرد بن ملخيئيل بن إينان بن آنوش بن شيس وبن عدم عليه الصلاة والسلام. عزیز ساتھیوں, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں, آپ کے مقصد کو اپنا مقصد بنائیں. آپ کا مقصد کیا تھا یہ بھی قرآن نے بتایا. سورہ توبہ آیت نمبر 33 ہمیں بتاتی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ. یہ کیا کریں, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر. ولو کرہ المشرکون, اور یہ بات مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. عزیز ساتھیوں, یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کل ارضی پہ اسلام کے نظام کو نافذ کرنا تھا, اسلام کے نظام کو عام کرنا تھا. اسلام کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور قیامت تک کی مسلمانوں کے لیے اسلام کو دین منتخب کیا. سورہ آل عمران سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے.
عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اسلام کے غلبے کے لیے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا، اور پھر ہم دیکھیں گے بقول علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا پوری تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔